علامین برانچ شیخوپا جناب حاجی محمد حنیف صاحب صدر علامین برانچ علی کھیڑ، صدر مولمہ صاحبہ، صدر مولم اور معزز ممبران علامین ایجوکیشن سوسائٹی علی کھیڑ برانچ، السلام علیکم۔ پہلے میں معذرت خواہی کروں گا کہ آنے میں تاخیر ہوئی، امیدوار بھی بہت کچھ تھے، آپ کو قریب آدھا پون گھنٹہ انتظار کرنا پڑا۔ اور ویسے رستے میں جب ہم قریب میں آ گئے، یہ جو بیانر تھا ٹیم کل بہت تیزی سے بنانے لگے، صبح میں ہم دیکھ بھی لیے، اس میں گڑبڑ میں بچہ جو ہے ایسا لکھ گیا بنا کے لیے چھوڑ دیا، چلو پہ وہاں پر رکھ دیا۔ قریب میں آنے کے بعد پتہ چلا تو بڑی بدنامی ہوئی، بہرحال پھر 7:30 کو فون کر کے بولنے پر بچہ گیا تو بیانر کی وجہ سے بھی آدھا گھنٹہ تاخیر ہوئی۔ تو دراصل یہ پروگرام جو ہے تاخیر ہونے کی وجوہات میں سے رہا، اب جو ہے بیانر بھی ضروری تھا کیونکہ اس کا ریکارڈ ہمیں بنگلور بھیجنا ہے۔ جیسا کہ آپ تمام حاضرین چاہے ممبرس ہوئے، میرے ٹیچرس، آخر میں ہر سال یہ ڈاکٹر صاحب کا فاؤنڈرز ڈے بنگلور میں بہت ہی طرز و احتشام اور بہت عظیم الشان پیمانے پہ منایا جاتا تھا، اور آپ لوگ اپنے آنکھوں سے بھی وہاں کا منظر دیکھیے اور شاندار پروگرام وہاں پر منعقد ہوتے تھے۔ لیکن یہ جو بیماری لگی اس کی وجہ سے احتیاطاً ڈاکٹر صاحب نے بذات خود یہ پروگرام منسوخ کرنے کے لیے حکم دیا۔ میں بھی اصرار کیا، ڈاکٹر سمائے شریف صاحب نے بھی اصرار کیا کہ عزم معمول بنیں گے، اتنا بڑے پیمانے بنا صحیح مختصر، لیکن ڈاکٹر صاحب نے اجازت نہیں دی، لیکن کسی صورت میں نہیں، بالکل مختصر پروگرام رکھنا۔ اور وہ کیسا کرنا ہے کہ آئے کہ نہیں معاملہ چلا لیٹر میں یوں ہی ہوا کہ اطلاع ملی تو میں تمام برانچز کو جو ہے کچھ ہدایت کے ساتھ نوٹ یہ بھی لکھ کے بھیج دیا کہ اپنے وہاں سے لیٹر بھی آ گیا کہ اپنے اپنے برانچ میں وہ جو ہے ڈاکٹر صاحب کے لیے دعا، صحت، تندرستی، دراز عمر کے لیے دعائیں پروگرام رکھو۔ تو اب مسئلہ یہ آ گیا کہ رکھنا کب۔ امن آباد کے ہمارے مینجمنٹ کے لوگ وہ جو ہے ہمارے وقت پر جو ہے رکھ لیے، 5 تاریخ کو رکھ لیے، ایک دن پہلے، اب ان کا پورا ریکارڈ تیار ہوگا، فوٹوگرافی ہوگی، کیونکہ وہاں پہ ریکارڈ بھی دینا ہو، پھر اخبار میں نوشائر دیں گے، تو ان کا ہو گیا۔ بچے تھے جو چڑگوپا، علی گڑھ، منا کھیڑ اور بیدر سٹی۔ تو چڑگوپے کے لیے کل اتوار کا دن ہمارے پاس مقرر کیا گیا ہے۔ منا کھیڑ اور علی گڑھ آج تھا، لیکن منا کھیڑ کے لوگ جو ہے وہاں پر وہاں کے ٹریلر کے بچی کی شادی اور مولانا کے انتقال سے انہوں جو ہے معذرت خواہی کر لی، شاید انہوں بعد میں کر لیں گے۔ یہ پروگرام آج علی گڑھ میں جو ہو رہا ہے، ہمارا پروگرام تھا منا کھیڑ کر کے ادھر آنا، تو بہرحال آج یہاں پر اس کا سمجھ میں آیا مختصر صحیح، لیکن ڈاکٹر صاحب کے لیے ہم کو یہ منانا ہے دن، تو میں مختصراً جو ہے بولوں گا۔ جیسا کہ امن آباد میں جیسا یاد آیا تفصیل سے بولتے گیا، لیکن اب وقت چونکہ بہت زیادہ ہو گیا ہے، اختصار سے جو ہے میں کام لیتے ہوئے بات کو جو بھی کچھ باتیں یاد آئے آپ کی گوشت گزار کروں گا۔ ڈاکٹر صاحب 6 سپٹمبر 1935 کو پونے میں پیدا ہوئے۔ اکثر ان کی تاریخ کے بارے میں تو اختلاف نہیں ہے، لیکن مقام پیدائش کے بارے میں تو اختلاف ہے، کوئی تریچنا پلی، کوئی کچھ بتاتے، لیکن ان کی اصل جو ہے جائے پیدائش پونا ہے۔ ان کے حالات زندگی مختصر پتا زندگی کی 2 3 منٹ کم ہے۔ تو ان کی زندگی کے 3 دور ہیں، میں یہی اسی پہ بات ختم کروں گا۔ تو پہلا دور پیدا ہو گئے، والدین کے ساتھ تعلیم تربیت ہو گئی، پڑھنے کے بعد وہاں سے جو ہے میٹرک ہوا، PUC ہوا، اس کے بعد آپ جو ہے ڈاکٹر صاحب MBBS کی سیٹ ملی، اور جو ہے وہ مدراس یونیورسٹی سے MBBS کے MS کی ڈگری حاصل کری۔ ڈاکٹری کرنے کے بعد میں ان کا پورا خاندان ادھر بنگلور شفٹ ہو گیا۔ ان کے والد اسماعیل خان جو پیشے سے وکیل تھے، وہ چاہتے تھے وکالت بنانا، وکیل بنانے کے لیے، لیکن ان کا رجحان ڈاکٹری کی طرف تھا۔ سیٹ بھی مل گئی،
خاندانی رئیس تھے، ایسے آرڈینری رئیس نہیں تھے، خاندانی رئیس تھے اور خاندانی لوگ تھے، بہت اچھا ان کا بڑا خاندانی تھا۔ تو بہرحال یہ BBS پاس کر لیے، کرنے والا پریکٹس شروع کر دی۔ ان کا مجھے کہنا ہے ایک دکان میں جو ہے دواخانہ کھول دیا ہوں، CMA کے جو ہے مرحوم صدر محمود احمد صاحب بولتے تھے، تو انہوں نے کمرے میں بٹھا کر ڈاکٹر صاحب کو دواخانہ لگا کے دیا۔ تو اکثر جو ہے وہ جو بیکری کا جو پائپ ہوتا ہے گرم دھواں جانے کا، وہ ان کی ڈاکٹر صاحب کی پیٹھ کو تھا، وہ گرم بھی لگتا تھا۔ بہرحال تھی خواہش وہاں پر دواخانہ شروع کرے، لیکن درمیان میں اٹھ کے ڈاکٹر صاحب چلے جاتے ہیں۔ مقبول احمد صاحب ناراض ہونے والے، کیا ہے ایسا اٹھ کے گئے تو پریکٹس کیسے چلے گی، پیشنٹ کو تکلیف۔ بہرحال ڈاکٹر صاحب کا کچھ رجحان دوسرا ہی تھا، اللہ کیسا کام دینا چاہتا تھا، کیسا راستے بنا۔ کوئی ہے اس زمانے میں تو ڈاکٹری کے لیے تو اتنا لوگ مر پڑ رہے، اپنے زندگی تباہ کر رہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ ایڈمیشن جو ہو رہے، وہاں ڈاکٹر بنیں گے، وہ بنیں گے۔ اگر 1000 بچوں میں 5-25 بچے اگر میڈیکل کرے تو ماں باپ کے بچوں کی زندگی میں کیسے تباہ ہو رہے ہیں آپ لوگ دیکھ رہے، کچھ نہیں کر سک رہے۔ اور بچے ایک جنون بنا دیا گیا کہ بھائی میڈیکل، تھوڑے بہت بچوں کو سیٹ ملے گی، ماں باپ کے بچوں میں ہزاروں بچوں کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ دوسری فیلڈ بہت اچھی ہے، لیکن لوگوں نے چونکہ ایک ذہن بنایا گیا تو خیر وہ بحث میں جانا نہیں چاہتا۔ ڈاکٹر صاحب جو ہے ان کا رجحان کچھ الگ تھا، ڈاکٹر صاحب سے اللہ کو دوسرا کام لینا چاہتا۔ ایک مرتبہ مقبول احمد صاحب پکڑ کے پوچھے، کیا ڈاکٹر صاحب ایسا بیٹھ کے تھے کرے تو دواخانہ کیسا چلے گا، پیشنٹ کو پیش آؤں گا؟ تو نہیں مقبول صاحب جو ہے میرا ارادہ جو ہے نہیں ڈاکٹری کرنے کے لیے۔ تو پھر کیا کریں گے، ایگو بڑے تم ڈاکٹری، دونوں دوست تھے، ہم عمر بھی تھے، ہنسی مذاق بھی چلتی تھی، پھر کیا کریں گے آپ؟ نہیں میں جو ہے مسلمانوں کی حالت بہت خراب ہے، تعلیم میں بہت گرے ہوئے ہیں، اور اس کے یہ دنیا کا درد آپ کیوں لے کے بیٹھے، جو پیشہ اختیار کرو، مزید سے سرجری کرو، ڈاکٹر ہیں آپ، سرجن ہی کرتے چلو۔ ٹھیک ہے ہاسپٹل دیے، پھر بولے، پھر وہی چٹے مارنے لگے ڈاکٹر صاحب، دواخانہ آنا نہیں بھرا۔ آخر ایک مرتبہ پوچھا، نہیں میرے مقبول احمد صاحب میں دواخانہ بند کر دے، چھوڑ دے۔ ٹھیک ہے چھوڑ دیے۔ پھر اس کے بعد کیا کرے، غور کر کے سوچ کے میرا ذہن ہے بن گیا 1966 عیسوی میں ایک الامین ایجوکیشنل سوسائٹی رجسٹر کر کے وہاں سے جو ہے جب شروع کر دیے تو پھر پلٹ کر پیچھے مڑ کر کبھی نہیں گئے۔ 1966 میں وہاں پر قائم کرے، پہلی مرتبہ الامین PU کالج قائم ہوا، اور سید ضمیر پاشا جو IAS ریٹائر ہو گئے، وہ الامین کے اسٹوڈنٹ تھے، انہوں فخریہ بولتے ہیں کہ الامین کا پہلا بیاج جو تھا، میں اسی بیاج سے میرا تعلق ہے، اور میں ان کا جو ہے الامین کا جو ہے میں پیداوار ہوں، بڑے فخریہ انداز میں کہیں بھی ذکر کرتے۔ تو بہرحال وہاں PU کالج ہوا، پھر دوسرے کالج شروع ہو گئے، وہاں پر اپنا جو ہے ماحول بن گیا، چلانے شروع کر دیا۔ اس زمانے میں تعلیم کا کوئی رجحان نہیں تھا، بالخصوص مسلمان، حالانکہ اس زمانے میں ہندو مینجمنٹ کے تحت بڑے بڑے ادارے سدھ گنگا مٹھ ڈومکور میں ہے اور دوسری جگہ بھی تھے، لیکن مسلمانوں میں کوئی تعلیم کا رجحان نہیں تھا۔ اس زمانے میں جو ہے 19 سیکشن کے بعد 1948 بعد مسلمان بہت ہی مجہول ہو گئے، ذہنی طور پر متاثر تھے، ان کو کوئی رہبری کرنے والا نہیں۔ کہ ڈاکٹر صاحب نے محسوس کیا کہ ہماری پسماندگی برائی کی پوری اصل جڑ ہے تو تعلیم کی دوری ہے، لہٰذا کیوں نہ تعلیم شروع کریں۔ اب آپ مجھے بتائیے اس دور میں کون سا ایسا ڈاکٹر ہے جو اتنا اچھا پیشہ چھوڑ کر جو ہے اس میں لگ گئے، اس میں صرف کاٹے ہی پریشانی ہی پریشانی، یہ فیلڈ کچھ آسان نہیں ہے ادارے چلانے۔ تو بہرحال وہ چھوڑ کر رجسٹر کرے، کالج قائم ایک دو کر لیے۔ اس کے بعد جو ہے بیدر سے ہمارے مجید خان صاحب مرحوم، اور بیدر گلبرگے سے ناصر علی صاحب، یہ دونوں سندھیا میں ہونا تھا، جماعت اسلامی کے ممبر تھے۔ یہ ڈاکٹر صاحب سے متاثر ہو کر بنگلور گئے، ملے، بات چیت کرے، بولے بھائی ہم بھی جو ایسا ادارہ کیا، تو ڈاکٹر صاحب کا رجحان تھا، انہوں نے بھی ترغیب دیے۔ لہٰذا جو ہے 1975 میں ڈاکٹر صاحب بیدر کو ہے، مجید خان صاحب جیل میں پڑے ہوئے تھے، جماعت اسلامی ممبر تھے، ایمرجنسی لگی ہوئی تھی، جماعت اسلامی کو زخمی لیا گیا، مجید خان صاحب جیل میں تھے، اور ان کو بھی بہرحال ڈاکٹر صاحب یہاں سے نکل کے واپس چلے گئے جانے پر۔ یہاں پر جو پہلی مرتبہ مجید خان صاحب نے بیدر میں جو برانچ قائم کیا الامین کی۔ سیکنڈ ہمارے ہمناباد میں ابراہیم لالا صاحب نے دوسرا نمبر ان کا جو انہوں وہاں پر جو شروع کر دیے۔ تیسرا منا کھیلی میں
اکرام الدین اور دوسرے ان کے احباب مل کر وہاں پر شروع کر دیے. چوتھا ہمارا چڑگوپے میں ہم قائم کر دیا. پانچواں اور آخری جو ہے ہمارا ہلی گڑھ کا ایک برانچ تھا, یہ بھی 1986 یا 87 میں یہاں پر قائم ہوا. اور ایک برانچ ہماری مرکز میں بھی قائم ہوئی تھی, لیکن وہ صاحب اس کو برابر طریقے سے نہیں چلا سکے, لہٰذا بند ہو گیا اور بات ختم ہوئی. تو یہ جو ہے ڈاکٹر صاحب کا تعلیم کی طرف آنے کا معاملہ ہوگا, ڈاکٹری کا پیشہ, اس کے بعد تعلیم کی طرف. اب اس کے بعد جو شروع کر دیا ہوں, اور الحمدللہ جو کافی ترقی ہونے لگی. اب بیدر ضلع میں اس وقت 24 ہمارے ادارے ہیں, 5 چڑگوپے میں, 5 ہمنا آباد میں ہیں, یہاں پر 2 ہے, منا کے لیے 2 ہے, بیدر میں 9, جملہ 24 ادارے ہمارے بیدر ضلع میں کام کرتے ہیں. اگرچہ کہ یہ علی گڑھ کی ایک اسکول دکھ رہا ہے, لیکن یہاں پر 2 ادارے ہیں, پرائمری اسکول ہے, اسکول ہے. چڑگوپے میں یہ پرائمری 2 پرائمری انگلش میڈیم اردو میڈیم, اور 2 ہائی اسکول ہیں انگلش اردو کا, پیو ہے, سائنس آرٹس. اور علی گڑھ ہمنا آباد تو جو ہے ان کا ایک اعزاز ہے کہ بنگلور کے بعد ڈگری کالج, پھر آپ کے کولار کے بعد, بیدر کے بعد 4تھا ڈگری کالج یہاں پر ان کے لیے آ گیا. یہ بھی بہت بڑا جو اعزاز ہے. یہ سب ڈاکٹر صاحب کے لگائے ہوئے پودے, ان کے نظریات کو جو آگے بڑھانے کے لیے جو یہ کام ہوا. تو بہرحال یہ چراغ سے چراغ چلتا گیا اور ادارے سے ادارے قائم ہوتے گئے. پھر گلبرگے میں ایسی برانچز قائم ہو گئی اور لمبا چوڑا اتنا نیٹ ورک بڑھ گیا. الحمدللہ اس وقت 250 جو ہے ادارے جو ہے انڈیا اور انڈیا کے باہر عالمین کے بیانات دینے ڈاکٹر صاحب کی سرپرستی میں یہ چل رہے ہیں. اور تقریباً 2 لاکھ سے زیادہ اسٹوڈنٹس ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے ان اداروں میں جو تعلیم حاصل کرتے ہیں. یقیناً یہ ڈاکٹر صاحب کی سوچ ہے, ڈاکٹر صاحب کی جو ہے آئیڈیالوجی ہے, ڈاکٹر صاحب کی جو دور اندیشی ہے, جو انہوں نے مسلمانوں کو ایک راہ بتائی. اب میں یہ بات دعوے سے کہوں گا, پرسوں بنگلور میں میرا انٹرویو میں یہی کہا, میں چیلنج کے ساتھ کہوں گا کہ آج کل یہ جو ہے قدرتی پودے جیسا قدرتی اٹھ رہے, نئے نئے ادارے آ رہے, یہ ڈاکٹر صاحب سے متاثر ہو کے کر رہے. آپ اندازہ لگائیے 1966 یا 1970 تک کتنے ادارے تھے ہمارے بیدر ضلع میں, آپ چند ملا بھی گن سکیں گے. مسلمانوں کا تو کوئی ادارہ نہیں تھا, غیر قوم کے تھے بہت سارے تھے ان کے, لیکن مسلمانوں کا رجحان نہیں تھا. ڈاکٹر صاحب سے شائع پا کر, ان سے جو ہے آپ کے تحریک پا کر بہت سارے ادارے, بہت سارے نام کر رہے. چلیے اچھا ہے, بہت سارے ادارے قوم کا فائدہ ہو رہا ہے, تعلیم مجھے مل رہی ہے, اچھے سے اچھا جو موقع مل رہا ہے. تو لیکن اس کے ماسٹر مائنڈ ہم ڈاکٹر صاحب کو قرار دے دیں کہ ڈاکٹر صاحب کی وجہ سے ان کا یہ جو ہے دور رہا, یہاں تک جو ہے آ گیا. اب اس کے بعد دردناک پہلو بھی شروع ہو گئے, عروج ہے, عروج کے بعد زوال شروع ہو گیا. ڈاکٹر صاحب کی خاص عادت ہے, کبھی ان عہدوں پہ بنے نہیں رہتے ہو, اپنے خاص آدمیوں کو جو ہے عہدے دے کے. جب اتنی عالمین کی سلطنت بڑھ گئی تو انہوں نے میڈیکل کالج کے کام شروع کیا بیجاپور. اور الحمدللہ رام کرشن ہیگڑے جو بڑے ہمدرد مسلمان کے تھے, ان کے زمانے 1986 میں عالمین میڈیکل کالج, جو ہندوستان میں مسلمانوں کا پہلا میڈیکل کالج, ڈاکٹر صاحب کو جو ہے ان کو جب لینے میں انہوں کامیاب ہو گئے اور بڑے شد و مسئلے شروع کرے. اگر اس کے پرانے زمانے کی اگر تصویریں دیکھیں گے آپ تو تعجب کریں گے کہ ٹین شیڈ میں ایسے کمرے بنا کر وہاں پر میڈیکل کی تعلیم دی گئی. پھر اس کے بعد بتدریج تعلیم اس کے جو ہے بلڈنگ بنتے گئی, اور اب اتنی شاندار بلڈنگ ہے وہاں پر. پرسوں ایک مہینہ پہلے ہمارے روشن خان صاحب, میں اور ہمارے احباب گئے تھے وہاں پر, دیکھے مجھے تو آنکھوں میں پانی آ گیا. بدقسمتی سے یہ میڈیکل کالج ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ سے نکلا. میں ذرا تھوڑا اس پروف پہ بھی بتا رہا ہوں کہ کیسا عروج اور زوال ہوتا ہے. میڈیکل کالج میں وہاں پر جو ہے ڈاکٹر صاحب کی وجہ سے امانت کوآپریٹو بینک جو ہے قائم ہوگی بنگلور میں, جو ہندوستان کی پہلی مسلم شیڈول بینک تھی. پھر ڈاکٹر صاحب نے آئی نامی کی ادارہ قائم کیا, بلا سودی خرچ دینے کا ادارہ قائم کیا. 3 ادارے ڈاکٹر صاحب کے, اس میں جو عالمین اور آپ کے جو ہے میڈیکل کالج, پھر امانت کوآپریٹو بینک اور آئی. برا ہو بد نظروں کا یا اختلاف پسندوں کا, انہوں نے دربردار ڈاکٹر صاحب کی جڑوں کو کھوکھلی کرنا شروع کر دیا. مجبوراً آئی بند ہو گئی. لمبے چوڑے کے اوپر کیسز کھڑا ہو گئے اس کے چلانے والوں پر, پر ٹارگیٹ تو ڈاکٹر صاحب ہی تھے. اس کے بعد امانت کوآپریٹو بینک, اس میں بھی ایسا ہو گیا, ڈاکٹر صاحب تو میں بتایا کہ ان کو کوئی عہدے نہیں لیتے تھے, بناتے تھے اپنے خاص آدمیوں کو, مگر خاص آدمی آپ کو ہاتھ دے دیے, بے نامی قرضے دینا شروع کر دی.
1 करोड़ का खर्चा दे रही, 1 लाख 1.5 लाख की जमानत ले रहे। बात कर्जे ऐसे दे दिए जिनकी जमानत के जो है कागजात बोगस है। हमारे ताजुद्दीन साहब को जो है कि घर के कागजात लगा के हमारे जो दूसरों को जो जब रिकवरी के लिए आ गए तो सब बोगस थे। अब कैसा बैंक चलेगी? बाड़ी खेत खाने लगी तो खेत कभी जो है पनपता नहीं, ऐसे करके धड़ाधड़ करके बैंक औंधा हो गया और बैंक जो है बंद हो गया। लाख सैकड़ों हजारों लोगों का जो है खर्च जो वहाँ पर उन्होंने ड्यूटी दे रहे थे वो जो है वो वैसे पड़ गया। लोग अभी तक चिल्लाते रोते गालियाँ देते। अब जो है बाद में डॉक्टर साहब बोलते हैं भैया इनके हाथ में तो नेता ने तो छोड़ दिए थे जो चलाने वाले इस तरीके से हरकतें करके मेडिकल को जो है आपको उसको करके अमानत बैंक बंद हो गई, आईफिक बंद हो गई। फिर उसके बाद मेडिकल कॉलेज 32 करोड़ रुपए, दिल की बात बता रहा हूँ, 32 करोड़ रुपए उसके ऊपर खर्च था। किसके ऊपर? मेडिकल कॉलेज। तो डॉक्टर साहब जब चेयरमैन थे 32 करोड़ रुपए ये अमानत कोऑपरेटिव बैंक से कर्ज लेकर मेडिकल कॉलेज को दिए। अब आप मेडिकल कॉलेज आप लोग जानते हैं कम से कम 80-90 लाख 1 करोड़ में एक सीट भी हुई। उस वक्त से 5 या 6 लाख रुपए में एक सीट दी जाती है सबसे कम। उन्होंने बोलते डॉक्टर साहब गरीब लोग इधर जाने नहीं जाए, 5-6 लाख रुपए में मेडिकल की एक सीट। अब आप लोग वाकई में कम से कम 70-80-90 लाख बल्कि करोड़ तक भी जाते वो लेके चले। उसके बाद वहाँ पर जो खर्च में दिए थे। अब उनके साथी लोग जो घर के बीजी को हमने जो नुकसान पहुंचा था दूसरा नहीं पहुंचा। दुश्मन हम जो है दुश्मन से वाकिफ है, हम उससे एहतियात कर सकते हैं लेकिन घर के बीजी से हम मुकाबला नहीं कर सकते। इनके जो खरीद बनाने वाले जो बड़े बड़े फायदे लिए उन अंदर के अंदर सोसाइटी को खोखला कर देते और फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रीढ़ मारने लगे। वहाँ पर देखे तो जब 32 करोड़ रुपया खर्चा हो गया, रिकवरी डाल दी मजबूरन। ऐसा करना वो डॉक्टर साहब भी थे वहाँ के जो जिम्मेदार मेडिकल कॉलेज, लिहाजा मजबूर होकर डॉक्टर साहब वो मेडिकल कॉलेज उसको निकाल कर जो है वो जो मफाद पर उसको तकरीबन 19 मेंबर बनकर आ गए, मसीहा बनकर आ गए। 32 करोड़ रुपये खर्चा हम देख लेते हैं, मेडिकल कॉलेज दे देगा। आप यकीन मानिए 200 एकड़ जमीन वहाँ पर है बीजापुर की। और हमारे रोशन खान साहब और हमारे दूसरे अहबाब भी थे, हमारे शरीफ साहब वगैरह भी थे। 200 एकड़ जमीन वहाँ पर। अब 1 एकड़ जमीन 70 से 80 लाख रुपये से 200 एकड़ के क्या हिसाब था हिसाब करके वहाँ पर अपनी खबर के लिए जगह बने थे, मस्जिद बना दी नीचे, शानदार बिल्डिंगा बने सब करे, बेहतरीन गेस्ट हाउस। और 1999 में वहाँ पर जो अलमी सालाना कॉन्फ्रेंस की मुझे वहीं पे जो 1999 में अवार्ड दिया गया। इतनी शानदार असासता मजबूर कर दिए। लिहाजा डॉक्टर साहब को मेडिकल कॉलेज अमानत बैंक चले गई, आईफी चले गई, मेडिकल कॉलेज चले गया, अलमीन भी चले गए। अलमीन में कुछ भी नहीं थे डॉक्टर साहब। आपको सुनकर जब मैं ये बताता रहा हूँ दुख उनका, उनके साथ हम भी शरीक रहे। जब भी आए तो मस्जिद के कट्टे पे आगे बैठते थे। जरा जर्फ बता रहा हूँ और कुव्वत बर्दाश्त बता रहा हूँ। जरा फर्क पड़ गया तो आग बगल लगे, चीख पुकार मचाना शुरू कर दी। जरा मेरा मफाद कम हो गया, जरा मुझे अहमियत दे दिए, जरा मेरा कुछ नुकसान हो गया तो मैं कर दे। और ये मेम्बर जिसको मैं भी रहता था सब कारों में राजाओं में जैसा उनके सामने निकल चले जाते। डॉक्टर साहब अकेले कट्टे बैठते, कोई मिलने वाला पूछने वाला नहीं। उसके बाद देखिए एक मरतबा ऑटो से तो यूनुस मोहम्मद से खुदा उनका जो है भला करे, बड़े अच्छी शख्सियत है। वो भी बहुत बड़ा उनको डॉक्टर साहब की साथ रहने की वजह से नुकसान पहुँचाया गया। यूनुस सेठ जो है क्या करे, एक कार लेके क्या करे सीधा घर पे लेके भेजा दिए। डॉक्टर साहब नहीं मालूम है तो उनको अच्छा ये कार थी, बेटा के लिए फिरता था डॉक्टर साहब का। तो वो जो देने के बाद वो कार फिर फोन करके बोले डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर साहब वो कार लेके जो फिरते रहते। जब उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हालात बदले और हम लोगों भी जो है अल्लाह के फजल से 3 महीने 4 महीने तक वहाँ पर एग्जीक्यूटिव काउंसिल हम 4 आदमी मिल के चले। मैं जे शफीउल्लाह, यूनुस मोहम्मद नहीं, हमारे मेजर फरीदुल्लाह और एक साहब नियाज फारूकी मिलकर 3 महीने बाद सोसाइटी डिसाल हो गई थी। उन्हें इस्तीफे देते कुछ लोगों की वजह से 3 महीने चला। फिर डॉक्टर साहब को जो मिले, तरगीब दिए। तो उसके बाद जो है बड़ी मुश्किल से डॉक्टर साहब कोलार में प्रोग्राम हुआ, वहाँ पर जो है उनको मंजूर किया गया रोशन बेग के जरिए से, बहरहाल मान लिया। उसके बाद डॉक्टर साहब दूसरी जिंदगी डॉक्टर साहब की जिंदगी का ये तीसरा दौर, मगर जिंदगी अलग के लिए दूसरी मरतबा
फिर आगे ट्रेजरर बने, दूसरे साल इलेक्शन हुआ, हम लोग कोशिश ऐसा करना करते जा रहे। जब से डॉक्टर साहब चेयरमैन बने अल्हम्दुलिल्लाह, ये दोबारा जो है डॉक्टर साहब को वो अलमीन के हाथ में इख्तियार आ गया। तो ये हर जिंदगी के नशे को फराज है। इस तरीके से डॉक्टर साहब को बड़ी बड़ी मुसीबतें जो झेलना पड़ी। एक मरतबा मैं पूछा, डॉक्टर साहब मेडिकल कॉलेज गया, आईफिक चले गया और आपके अमानत कोऑपरेटिव बैंक चले गई, अलग ही सोसाइटी चले गई, देखो जरा मैं आप खास बात बता दो, क्या जुमला बोले मुझे। मैं बोलिए अगर मैं जो है वही जिद पकड़ के बैठता तो ये इदारे भी बंद होते थे। कम से कम वो लोग इदारे तो चला रहे, मेडिकल कॉलेज बंद नहीं हुआ, जिंदा है, क्योंकि हम लोगों को बनना शुरू होता कॉलेज मुसलमानों का एक मिला है। अमानत बैंक वो उस जमाने में भी चल रही थी, जब इनका हाथ निकल गया, लेकिन चला रहे थे। बहरहाल कुछ तो कुछ उन्हें चला रहे, नहीं तो वो भी गम मुझे ही बर्दाश्त करना पड़ता। कितनी आला ज़र्फी है, इतना आला मुकाम है डॉक्टर साहब। ये जो है हम ज़रा गौर करने की बात है। मैं अभी बताया ज़रा ज़रा बात को हम नुकसान तो बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन उनका ये ज़र्फ था। और ये जो है उनकी बाप दिन फराग दिली, उनकी जो है दरिया दिली, इस तरीके से। और कई बच्चों को जो है हर साल जो है स्कॉलरशिप के नाम पर भी जो है बहुत बड़ी बड़ी रकमें देने लगाते थे। ये डॉक्टर साहब की खूबियाँ बहुत सारी जो भला, अगर मैं बोलता बैठूँ तो कई दिन लगे हुए तो मैं उनके लिए वक्त कम पड़ जाएगा। ये इनकी ज़िंदगी का जो है तीन दौर थे उनके, मैं आपके सामने बता दिया। इसके बाद ये बहुत सारे मामले, बिलखुसूस अलीगढ़ के भी इनके ऊपर खुसूसी निगाह, बीदर जिले के खास तौर पर, बीदर चिड़गुप्पा हुमनाबाद अलीगढ़ मन्ना के लिए हमेशा बोलते थे बहुत दूर है, लेकिन बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ी हिम्मत से करें। अभी जो है हमेशा उनके याद करते हैं, फ़ोन करते हैं, बोल देते हैं कि आप सबके लिए दुआ के लिए भी खास तौर पे बोलते हैं। मैं मेरी बस सबके लिए दुआ करता हूँ, मैं रहमा को सलाम करूँ। कोई है ऐसा इस ज़माने बोलने का? हम दुआ करते हैं हमारे लिए, अरे अल्लाह मुझे फला फला सहूलतें दे, मेरी परेशानी दूर कर, फला कर। लेकिन कौम के लिए, मिलत के लिए हम दुआ नहीं करते। याद नहीं, जितनी सहूलत है पूरे मुझे दे, लेकिन हम कौम मिलत याद है। लेकिन डॉक्टर साहब है एक बड़े सरपरस्त के जैसे, तो वो जो है वो सत्रों जो काम दिए थे। डॉक्टर साहब एक दिन अचानक मुझे फ़ोन करे, बोले मैं बोले बेंगलोर आ जाओ। मैं तो जानते रहता था, कार खड़ा करके, ये कार मेरे तरफ से आपके लिए तोहफा। वो जो मेरे पास संतरों कार में जो लेके जब अक्सर जाते रहता हूँ, वो डॉक्टर साहब की तरफ से मेरे लिए तोहफा है। और मैं उनको जैसा बड़े बड़े लोगों को, महात्मा गांधी, नेहरू जी, फलां के जैसे लोगों के चीज़ें उनके पुराने यादगार हैं, म्यूजियम रखे गए, वो मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। हालांकि अब तक काफ़ी रकम जो है 1.5-2 लाख के करीब खर्चा करा हुआ है उसके लिए, मगर वो मेरे लिए एक डॉक्टर साहब की अमानत है, उनकी एक निशानी है। वही समझ के मैं उसको जो है अभी एक बाहर गाड़ी मैं ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता, बजाय उसको वो छोटी है पुरानी गाड़ी, उसको इस्तेमाल करता। क्यों? एक डॉक्टर साहब की यादगार मेरे पास आ गई। तो ऐसी भी जन की मिजाज है। एक मतलब मैं डॉक्टर साहब बोला, डॉक्टर साहब हॉस्पिटल चल रहा है, कार होना तो आओ अर्जेंट, गया कि कार मैंने मुझे दिया, अभी तक हम दवाखाने में। ऐसे कई मिसालें उनके साथ ज़िंदगी की, मोहब्बत, हमदर्दी, दीनदारी के। मैं उनके लिए बहुत सारे जो अगर बोलते बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है। तो मैं मुख्तसर बात ख़त्म करते हुए एक दो बातें हमारे टीचर से जो बोलूँगा मैं, कि हर साल आप लोगों का जो प्रोग्राम बहुत शान शान पैमाने पर बेंगलुरु जो है होता है, और आप लोग तकरीबन सभी आ जाते हैं वहाँ पर। मुझे उसके लिए इंतज़ाम करना, मेरे ज़रा बेटा हमारा ज़रा आगे बढ़ने से मुझे ज़रूरत पड़ने तो पूरा मुझे ही करना पड़ा। वहाँ पर एडवांस जाना, आप लोगों के ठहरने का इंतज़ाम, क़ियाम शाम का, फिर रेलवे स्टेशन को गाड़ियाँ मंगाना, ये सब जो करता। अभी हर साल देखिए ना, आप लोग गए नहीं बेंगलुरु हमारे प्रोग्राम के लिए, तो यहाँ स्टेशन बैठते वहाँ बेंगलुरु में जो है रेलवे स्टेशन को, चाहे यशवंतपुर हो या सिटी को, बसें से आना, आपको ठहरना 2 या 3 दिन, फिर बाद जो हम तफरी भी करा दिए आपको जो जितना सहूलत हो सके। और डॉक्टर साहब ये बोलना कि भी मेरे जो ब्रांच से लोग आते हैं उनको कोई तकलीफ नहीं होगा, और यकीनन हमने उसका ख्याल रखा। तो ये जो प्रोग्राम आज का है, ये उसूलन आप लोग करना था, टीचर, परमानेंट टीचर्स, पार्ट टाइम टीचर्स तो नहीं। ये लोग तो ये प्रोग्राम आप लोग करना। 2-3 साल से मैं यही बोलता हूँ कि हमारे मेंबरों को, हमारे टीचर्स को, कि भैया डॉक्टर साहब का उर्स मनाना है जिंदगी में, जिंदा अगर वली देखना है तो डॉक्टर साहब को देखना। मैं इस वजह से बोल रहा हूँ कि मैं उनके साथ 40 साल से मैं डॉक्टर साहब के साथ, और बहुत करीब जो है मैं उनके साथ रहा हूँ।
کوئی دل میں برائی نہیں، کوئی کینہ نہیں، کسی سے کوئی بغض نہیں، کسی کا ڈبونا کھانا، اتنی بڑی شخصیت لیکن کبھی برائی بھی دل میں جو سطح اکثر بات ذکر کرتے ہیں لیکن بولتے ہیں اللہ ہمیں دیکھ لیں گا. تو یہ جو پروگرام تھا اصولاً تو آپ لوگ کرنا. اب چلگو پہ میں ہمارے پاس جو ہے کل ہے ہمارے پاس پورا جو ہے پورا اسٹاف کر رہا ہو، وہ بھی پرماننٹ ٹیچر 6 وہاں بھی 6. جب ہر سال جب پروگرام ہوتا ہے 30 سے آپ لوگوں کو بلایا جاتا ہے، لے جایا جاتا ہے، تو کیا ایک سال یا ہر سال یہ اس سال ہی ہوا ہے ایسا واقعہ؟ کیا آپ اپنے طرف سے 1500 روپے لا کے نہیں کر سکتے؟ کتنی افسوس کی بات ہے کہ ٹیچر تو جب انہوں فون کرے تو نہیں ہے شرم. یہ کتنی شرم کی بات ہے. جس ادارے سے جس نام سے کی برکت یہ بھی حضور کے نام پر اللہ نے جو رکھا گیا، ان سے آپ کو ملازمت ملی ہے، پرماننٹ سیلری ہے، ان سے میرے سال میں ایک مرتبہ جو ان کا دن بنانے کے لیے دیا، بنانے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کرتی. یہ بری بات ہے. ہمیشہ جو ہے اللہ کیا حکم ہے کہ احسان کے جو ہے شخص احسان کرتا ہے اس کے احسان کو یاد رکھنا اور حد المقدور اس کی جو ہے اس کا دور کرنے کی کوشش کرنا. اگر ایک شخص کو کاٹا ہمارے پیر میں چبھا تو اس کو نکالو، کتنی بڑی اجر اللہ کے پاس بھی آپ کو بھی یہ مل جائے. یہ کام جو ہے آپ لوگوں کی طرف سے ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اتفاقاً ایک مرتبہ جو ہے ایسا حالات آ گئے. یہ تمام ٹیچر صاحب کے 5 سے جتنے بھی پرماننٹ ہیں وہ مل کر جو کیا ہونے والا تھا کہ ایک ٹیچر ہے کہ 1000 روپے اگر ڈالتے تو 5-6 ہزار روپے میں سب انتظام ہو سکتا. لیکن ذہن میں نہیں آ رہا آپ لوگوں کے. شاید میں سمجھتا ہوں چلگو پہ میں وہاں کے ٹیچر جو ہے شاید اپنے طرف سے میں بولا بھی کہ نہیں بھی ڈاکٹر صاحب کے لیے تمہارے لیے بہت بڑا اعزاز ہم کریں گے. نہیں صاحب ہم کو آپ کے موقع دے پہلی مرتبہ آ گئے. تو یہ اس طریقے سے ہونا ہر معاملے میں جو ہے صاحب ہمارا پہلے ٹائم بورڈ پاس کرو، انکریمنٹ پاس کرو، فلاں سب یہ کرو. پھر یہ ہمارے محسن ملت کے بارے میں آپ لوگوں کا ذہن کیوں نہیں آتا؟ آپ کو غور کرنا چاہیے اس چیز پوائنٹ پر. اب تو ہو گیا، کر دیے، ختم کر دیے. اب آئندہ کی حالت کیا ہے تو آپ نہیں بول سکتے، لیکن میں آپ کو جھجوڑ کے بتا دے رہا ہوں یہ جو طرز فکر، یہ ذہن فکر مناسب نہیں ہے. ہمیشہ اپنے محسنوں کو یاد رکھیں. جو نہیں یاد رکھیں گے تو قوم جو ہے وہ اللہ جو ہے وہ گمراہی کے راستے پہ چلا دے گا. تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ آپ لوگ جو ہے اس کا جو ذرا ذہن بنا لینا اپنا، ذرا فراغ دی ایک تھوڑا بہت آگے بڑھ کے پیسے خرچ کرنے میں کیا فرق پڑنے والا. اب دیکھو محترم کون ہے، اب شاید ایڈوانس صاحب بولے کہ دونوں جا کے گھر میں بیٹھ گئے، کیا ایسی ضرورت تھی ان کو خلاف ایکشن لے نوٹس دو. ہمارے صدر صاحب آج کا جو پروگرام ہے ان کو نوٹس دے، ہو سکے تو ان کی سیلری ودھڑ کر دو، کہاں جانے. ایک پروگرام ہمارے محسن ملت ہے وہ، اس کے لیے ہم ایک آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ ٹائم نہیں دے سکتے. پیسے کے تو دور کی بات ہوگی، تو پھر اس سے بڑھ کر گھر کی زندگی کیسی کیسی ہوگی بڑی. تو بہرحال میں جو بات ہے حق بولوں گا، سچ بولوں گا. بعض لوگوں اس کو ناگہار گزرے ایسا جو تو نہیں ہے، لیکن حقیقت بھی تسلیم کرنا ضروری ہے. میں اس موقع پر چونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے تو میں ڈاکٹر صاحب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ، اور آپ بھی دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے لمبی عمر دے، صحت و تندرست رکھے، اور جو ہے ان کو جو ہے آپ دیکھیں گے تو ان کا دماغ بہت اچھا ہے. ہر چشمے کے بغیر تھوڑے دانت ہو گئے لیکن دماغ اچھا ہے، آنکھ اچھے ہے، سوچ اچھی ہے، کان اچھے ہیں. تو ان کی بھی صحت تندرستی اور دراز عمر کے لیے میں آپ کے ساتھ بھی دعا کرتا ہوں. آپ بھی دعا کریے اور ان کا سایہ ہمارے سر پر جو ہے تعداد میں تحریر ہمارے لیے بہت دن تک، طویل مدت تک ان کا سایہ رکھے. یقیناً اب آپ لوگ بولتے ہیں سر سید احمد خان، انہوں جو ہے جب شروع کرے تحریک تو آپ نام سنے ہوں گے سر سید احمد خان. سر کا جو خطاب ملا وہ انگریزوں کی جیو حضوری کے لیے ملا. وہ ہمارے محسن ہیں ضرور، لیکن ان کا ایک قانون کیا تھا، انگریزوں کے خلاف مت بولو، انگریزوں میں لے کے چلو. حالات اسے خیر ان کی اپنی سوچ تھی. تو ان کے زمانے میں صرف یہ اورینٹل کالج کلکتہ میں قائم ہوا. اس کے بعد ان کے انتخاب ہو گیا. بعد میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی 1920 میں کہتے ہوئے قائم ہو گئی. ان کو ان کی خوابوں کی تعبیر نہیں ملی، لیکن ایک ڈاکٹر صاحب کی شخصیت ہے، جو کچھ ہے کرے. ان کی اپنی زندگی میں تمام چیزیں دیکھی. عالمی سوسائٹی اتنی پھیل گئی کہ 250 برانچز ہو گئے، 2 لاکھ بچے ہو گئے. یہاں کرناٹک سے لے کر کشمیر تک ان کے ادارے قائم ہو گئے. ان کا جو ہے اتنے کم سے کم جو ہے
ہزاروں جو ہے ملازمین جو ہے اس کے تحت ملازمت کرتے آتے رہے. تو یہ جو ہے مجھے ہمارے سید سید احمد خان کو مقام نہیں ملا. اب جو ہے یہ ڈاکٹر صاحب کو یہ اتنا بڑا جو مقام مرتبہ ملا تو ہم کو فخر کرنا چاہیے کہ ہم اس ادارے سے وابستہ ہو کر ایک ایسی عظیم شخصیت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جن کی جو ہے اتنی بڑی خوبیاں ان کے لیے ملک اور ملت کے لیے اتنی بڑی خدمات ہیں. یقیناً ڈاکٹر ممتاز احمد خان صاحب اس دور کے سر سید ثانی نہیں. میں ابھی بتایا سر سید احمد خان صاحب کی خدمات اپنی جگہ وہ صرف ایک کالج کام کریں, لیکن ڈاکٹر صاحب کی جو خدمات ہیں آپ لوگوں کے سامنے اس صدی کے جو ہے سب سے بڑے جو سر سید احمد خان وہ ہیں. لہٰذا ہم کو خراج خدمت پیش کرنے کے لیے جب بھی ہم کو موقع ملے, اب یہاں پر بیٹھ کر دعا لیں, جب بھی موقع ملے ڈاکٹر صاحب کی صحت تندرستی اور لمبی عمر کے لیے دعا کریں. اور ہم بھی یقیناً جو ہے ان کے لیے دعا کرتے رہ رہے ہیں, آپ بھی کریں. یقیناً جب ہم اتنے لوگ بیٹھ کر دعا کریں گے تو اللہ جو ضرور سنتا ہے اور ان کی عمر دراز کرے. بس میں اتنا کہتے ہوئے اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ حافظ.